جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد شویب تبسم حاضر ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 تا 15 پڑھنا سکھائی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی اس کا مختصر سا ترجمہ و مفہوم اور تشریح جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، قرآن ہم سے کس انداز میں مخاطب ہے اور ہمیں کیا کچھ سکھا رہا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کا پہلے ترجمہ سماعت کریں گے اور اس کے بعد مختصر سے اس کی جو تشریح ہے ہم اسے بھی سماعت کریں گے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اور اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ تو جو آیات ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی ان کا یہ ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب اس کی مختصر سی ہم تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، تو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقین کو کہا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور ایمان کے لباس کو ظاہری طور پر اوڑھ کر جو تم تبلیغ کا کام کرتے ہو یہ سرکشی ہے، یہ گمراہی ہے، اور اس طرح تم فساد نہ کرو کہ تم ایمان کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھ کر اور ایسا کرو کہ حقیقت کے اندر تمہارے دلوں کے اندر نفاق کفر بھرا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف ہو تم۔ تو انہیں جب کہا جاتا ہے کہ تم یہ فساد نہ ڈالو لوگوں کے اندر، یہ فتنہ نہ پھیلاؤ، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہمارا تو مقصد صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے پھر انہیں فرمایا اے ایمان والو ان کی سرکشی سے بچو، یہ تو خود گمراہ ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں یہ حقیقت میں تو فساد پھیلا رہے ہیں اور گمراہی جو ہے یہ اس کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ یہ منافقین ہے۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ لوگ ہیں کہ جو ایک تو فساد ڈالتے ہیں اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ایک آدمی تو فساد ڈال رہا ہے اور وہ مان رہا ہے کہ میں یہ فتنہ پھیلا رہا ہوں، میں یہ فساد ڈال رہا ہوں، لیکن اس سے بڑا خطرناک وہ ہے کہ جو فساد ڈال رہا ہو اور وہ کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کی خیر خواہی کا کام کر رہا ہوں۔
تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسی کتنی مثالیں ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پر وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو ایسا کر رہے ہیں۔ اصلاح کا نام لے کر وہ معاشرے کے اندر برائیاں اور بد کردار لوگ جو ہیں ان کی کردار کشی ان کے معاملے کے اندر، اور ان کی باتیں اور ان کی اس طرح کے معاملات انہیں پھیلاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو آزادی کے نام پر بے حیائی یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، اور فن کے نام پر حرام افعال انہیں اختیار کرنا، اس طرح انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا، نام انسانیت کا لے رکھا ہے اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تہذیب و تمدن جو ہے اس کا نام لے کر اسلام پر اعتراضات کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، ہم تو توحید والے ہیں، تو توحید کا نام لے کر رسالت مآب علیہ السلام کی عظمتوں کا انکار کر لیا جاتا ہے، قرآن کریم کا نام لے کر احادیث کا انکار کر دینا۔ اس طرح کی اور کئی فسادات ہیں کہ جو وہ ڈالتے ہیں، اور وہ کہتے کیا ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے نہ بچایا تو معاشرہ تو ہمارا خراب ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری عاقبت بھی خراب ہو جائے گی، ہماری آخرت جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی شناخت کریں اور پہچان کریں، اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آگے فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے کہ جیسے لوگ ایمان لائے، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے تم اس طرح ایمان لاؤ۔ یہاں الناس اس سے مراد کون سے لوگ ہیں کہ جیسے اور لوگ، یہ اور لوگ کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مراد ہیں کہ ان کے ایمان کی طرح تم ایمان لے کر آؤ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نجات والے لوگ کون سے ہیں، کامیاب لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کی پیروی کرنے والے لوگ وہ نجات والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، وہ جس ایمان کو اپنے سینے میں جاگزیں کر بیٹھے ہیں ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے۔ جس راستے کو، جس طریق کو انہوں نے اختیار کیا، بزرگان دین نے اختیار کیا، اگر ہم اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو ہم نجات والے ہیں، اور کامیابی پھر ہمارا مقدر ہے۔ منافقین کے راستے سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اسی آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، بزرگان دین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، ان کے راستے کو چھوڑ کر اس نے کوئی اور چور راستہ نکالا ہوا ہے، تو وہ منافق ہے۔ اب اگر اسے کوئی کہہ دیتا ہے منافق، تو وہ سامنے قرآن لا کر رکھ دیتا ہے، وہ حدیث لا کر رکھ دیتا ہے، ہم تو یہ کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیں منافق کہہ دیا، تو یاد رکھیے حقیقت میں وہ لوگ منافق ہی ہیں، جیسے کہ اس سے پچھلی 2 آیات کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ ہوتے منافق ہیں، دشمن ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو خیر خواہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مصلح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور ہم اس طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا صحابہ کرام علیہم الرضوان، ائمہ کرام، بزرگان دین، ان کی توہین کرنا اس آیہ مقدسہ کی روشنی کے اندر ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ وہ لوگ منافقین میں سے ہیں۔ تو ذرا وہ لوگ اپنے گریبان جھانکیں اور دیکھیں کہ جو دن رات بزرگان دین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان اقدس کے اندر برائیاں کرتے ہیں، تو حقیقت میں وہ لوگ منافق ہیں۔ اور اس سے جو مبلغین ہے، دیندار طبقہ ہے، انہیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ آج کس دور کے اندر بھی جب دیندار لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ان کا یہ معاملہ ہے، یہ ایک چیز لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اب سے نہیں چلے، یہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ بھئی جس قوم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نہیں بخشا، کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، جنہوں نے حضور کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھا ہے، جب قوم نے ان حضرات کو نہیں بخشا تو آج کے دیندار لوگ کس باغ کی مولی ہیں؟ انہیں کیسے لوگ معاف کر دیں گے؟
تو ان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ایک دیندار طبقے کو اپنی دین کی خدمت کے اندر ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ مشکلات آتی ہوتی ہیں لیکن ان پر صبر جو ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس آیت سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت جو ہے اس کا بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے مقبول بندوں میں شمار کیا گیا ہے کہ یہ اس کے مقبول بندے ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور ان کی گستاخی کرنے والوں کو، ان کی بے ادبی کرنے والوں کو اللہ رب العزت خود جواب دے رہا ہے اور وہ خود فرما رہا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق اپنی زبانوں کو دیان سے کھولنا چاہیے، کہیں آخرت نہ تباہ ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، میرے کسی صحابی کے ایک مد یا ایک مد سے بھی کم آدھا مد اگر وہ اتنا خرچ کر دے جبکہ تم ایک احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو فرمایا پھر بھی تم اتنا ثواب نہیں لے سکتے کہ جتنا اس ایک مد پر اللہ نے انہیں اجر اور ثواب عطا فرمایا ہے۔ ایک جانب تم نے ایک احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور دوسری جانب میرے کسی صحابی نے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار یا اس سے بھی کم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کو تمہاری اس ایک احد پہاڑ سے بھی زیادہ سونا خرچ کرنے اتنا تمہیں ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک صحابی کو ایک مد یا آدھا مد خرچ کرنے پر ملے گا۔ صحابہ کی تو یہ عظمت ہے، ان کی تو یہ شان ہے۔ اسی طرح جو بزرگان دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان کی عظمت اور رفت اور شان جو ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میرے کسی ولی سے بغض رکھے، تو اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے اس بندے سے کہ جو اس کے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے۔ صاحبو سوچو اللہ سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ اللہ سے لڑائی کون جیت سکتا ہے؟ اللہ اسے اعلان جنگ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ان لوگوں کو نصیحت پکڑنی چاہیے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے متعلق غلط نظریات رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح کے فسادات جو ہے وہ ڈالتے ہیں، تو انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اپنی آخرت تباہ مت کیجیے چند لوگوں کے پیچھے لگ کے، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی فقیہ کے بارے میں، صحابی کے بارے میں اپنی زبانوں کو مت کھولیے، محتاط رہیے۔ من صمتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے چلیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کہا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یہ منافق لوگ تو مومنوں سے، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کو یہ بے وقوف کہتے ہوتے ہیں، مومنوں کے متعلق یہ بے وقوفی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان سے جب ملتے ہوتے ہیں تو انہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، ان سے مل کر ملاقات ہوتی ہے مومنوں کے ساتھ، انہیں اپنے ایمان کا اظہار کر کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایسا ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم جان و دل سے تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہاں سے یہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اپنی مجالس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پھر یہ اپنا نفاق ظاہر کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ مومنوں کی جماعت کے اندر آتے ہیں تو خود کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مخلص ہیں، اور ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم تو اس طرح کے منافق ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر کفر ہے، لیکن ان کے متعلق پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، ان کی تحریروں کے ذریعہ سے، ان کی کتابوں کے ذریعہ سے، ان کے جملوں کے ذریعہ سے اللہ رب العزت حق والا جو گروہ ہے اس کو ان سے خبردار کر دیتا ہے کہ یہ لوگ تو حقیقت میں گمراہ ہیں، جو تمہارے اندر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کو کہہ رہے ہیں ہم تو درست ہیں، ہم تو ایسا ہیں، ہم تو ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ تو فاسق ہوتے ہیں۔ اور اللہ ان کی تحریروں کے ذریعے سے، ان کی کتب کے ذریعے سے ان کے سراز کو فاش کر دیتا ہے اور لوگوں پر
لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ ان سے مطلع ہو جاتے ہیں اور انہیں خبر مل جاتی ہے۔ بے دینوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم ان کے ہوشیاریوں سے خبردار نہ رہے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ وہ بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ جانے لوگوں کو کس طرح ورغلاتے ہیں۔ قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم آپ کو ایسا کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ اندر سے اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہمارے لیے بچنا وہ لازم اور ضروری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 اور 120 یہ ان آیات کا مطالعہ کریں اور آپ کھولیں قرآن مجید فرقان حمید کو اور ان آیات کی مختصر تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تو کس طرح کے ہوتے ہیں۔ مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں تو خوشی ہوتی ہے، مومن جب مصیبت میں جاتا ہے یہ تو خوش ہوتے ہیں۔ اگر مومنین کو راحت سکون چین مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے۔ جب یہ ایسا ہوتے ہیں اپنے تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی حالت اور ہوتی ہے، مومنوں میں کے اندر آتے ہیں تو پھر ان کی حالت جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارے لیے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے کے اندر نہ مبتلا کر دیں۔ صحیح مسلم کے حدیث پاک۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے کس قدر حضور خبردار کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے اوپر یہ جو حضور نے فرمایا کہ ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے کے اندر نہ مبتلا کر دیں، اس پر امام اہل سنت الشاہ امام محمد احمد رضا قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ زیادہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، اللہ ہماری بھلائی زیادہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول ہماری بھلائی زیادہ چاہتے ہیں، لہٰذا جس بات کی طرف اللہ اور رسول ہمیں بلائیں وہ زیادہ بھلائی والی بات ہے، جس بات سے اللہ اور رسول ہمیں منع فرما دیں اس بات کے اندر ہمارے لیے زیادہ بھلائی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، انہیں اپنے آپ سے دور کرو، کہیں تمہیں وہ فتنے کے اندر نہ مبتلا کر دیں، گمراہی کے اندر نہ تمہیں گھیر دیں۔ تو رسول کریم تو ہمارے خیر خواہ ہے، حضور تو ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہمیں تکلیف سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا خوب درس دیتا ہے کہ حضور ہمارے لیے کس قدر درس رکھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے حریص علیکم، تمہارا مشقت کے اندر پڑھنا ان کے قلب اقدس پر یہ بھی گراں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے کہ جیسے ایک ماں اپنی اکلوتی اولاد سے پیار کرتی ہے، وہ اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا نبی اپنی امتی سے پیار کرتے ہیں، حضور اپنے امتی سے جتنا پیار کرتے ہیں۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، ارے لوگو اے سنو، دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، یہ تو رحیم ہے، یہ تو رؤوف ہیں، اللہ نے انہیں یہ صفت عطا فرمائی ہے۔ حضور اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے، پیار کرتے ہیں، تو سرکار خیر خواہی کا درس دے رہے ہیں، اپنی امت کو گمراہی سے بچائیں گے اور لوگوں کو گمراہ راستے سے ہمیشہ کے لیے دور کریں گے۔ تو حضور فرما رہے ہیں ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، اس لیے کہ یہ تمہیں گمراہ کریں گے اور تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیں گے، لہٰذا ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیطان جو ہے اس سے مراد کفار لوگ ہیں اور ان کے بڑے بڑے سردار۔ ادھر مومنوں کے پاس اٹھ کر جب کافروں میں جاتے تھے تو وہاں جا کر انہیں کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم استہزاء کر رہے تھے اور ہم ایسا ویسا کر رہے تھے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ شیاطین جنوں کے اندر ہوتے ہیں، کچھ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ان شیاطین سے بچنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اب منافقین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے بعد ان کے مذاق اڑاتے ہیں۔ بعین ہی آج کے اس دور کے اندر علماء دین کے ساتھ لوگ جب ان کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے ادب کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں،
انہی علماء کے متعلق بعد میں وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان پر طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک امام کے پیچھے ایک محلے کا شخص 12 13 20 سال نمازیں پڑھتا ہے، اور پھر اسی امام کے متعلق باہر جا کر وہ غلاظت اگلتا ہے اور اس کے بارے میں کیسے نظریات رکھتا ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ تو منافقین کا کام ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم شریعت کے اندر کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان کا مذاق اڑانا اور ان کی بے ادبی و گستاخی کرنا یہ انسان کو کفر تک لے کے جاتی ہے، کمال درجے کی یہ گمراہی ہے۔ اور دین کا، علماء دین کا مذاق اڑانا یہ حرام ہے، اور حرام کام سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بچنا چاہیے۔ یہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں، تو ہم نے انہی کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اچھا یہ ایسا کرتے ہیں تو پھر قرآن فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی کا، ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ استہزاء سے پاک ہے۔ استہزاء ایسے تمام عیوب جو ہیں، ان سارے عیوب سے اللہ رب العزت منظم و برہ ہے، اللہ پاک ہے۔ ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنا یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر۔ تو جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے اس کام کا انہیں بدلہ دے گا، یعنی انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ اب انہیں اس کی سزا دے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، تو انہوں نے ایسا کیا تو اللہ بھی اس کے مقابل اب انہیں اس کی سزا دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اس کی سزا دینی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہمارے لیے بچنا لازم اور ضروری ہے، ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ کل حدیث شریف ہم نے پیش کی، سواد اعظم جو ہے، بڑی جماعت جو ہے، اگر اس کے ساتھ انسان اپنا تعلق قائم کر لے تو گمراہ نہیں ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو آج کے اس درس کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 تا 15 جو ہے اس کی تلاوت کرنا آپ کو سکھائی، پھر اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور ہمیں قرآن ہمیشہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد شویب تبسم کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔